السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فہم قرآن کے 13ویں ایپیسوڈ میں اور خلاصے قرآن کی اس 13ویں قسط میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ کل ہم لوگوں نے سورہ ہود کو پڑھا تھا، یعنی 12ویں پارے کو پڑھا تھا، اور اس کا وہ حصہ جو سورہ یوسف میں آ رہا تھا اس کو ہم نے چھوڑ دیا تھا تاکہ ہم صرف سورہ ہود ہی کو پڑھ سکیں، اس کو اچھی طرح سمجھ سکیں، اس لیے کل ہم نے صرف سورہ ہود کو سمجھا تھا۔ آج ہم انشاءاللہ سورہ یوسف سے اپنی بات شروع کریں گے۔ حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے بہت ہی محبوب نبی اور بڑے عظیم القدر جلیل الشان نبی ہیں، اور وہ ان خوش نصیب شخصیات میں ہیں جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا صحابہ کرام کے پوچھنے پر کہ وہ افضل ترین انسان ہیں، شرف کے لحاظ سے، مقام کے لحاظ سے۔ یہاں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اونچا مرتبہ کسی اور کا نہیں ہے، لیکن حضور تواضع میں اور انکسار کی وجہ سے آقا ہمیشہ دوسرے انبیاء کرام کے اوصاف کو خصوصیت کے ساتھ بیان کیا کرتے تھے۔ لہذا صحابہ کرام نے جب پوچھا تو حضور نے بتایا کہ سب سے افضل انسان حضرت یوسف ہیں، اور اس کی وجہ حضور نے بتائی کہ وہ خود بھی نبی، ان کے باپ بھی نبی، ان کے دادا بھی نبی، ان کے پردادا بھی نبی۔ وہ خود نبی، ان کے والد حضرت یعقوب بھی نبی، ان کے والد حضرت اسحاق نبی، اور ان کے والد حضرت ابراہیم نبی۔ تو یہ 4 پشتیں، نبوت کا سلسلہ 4 پشتوں میں رہا ہے، اور سب باپ کے بعد بیٹا اس طرح سے نبی ہوتے رہے ہیں۔ یہ صرف حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ شرف اور یہ مقام مرتبہ حاصل ہے، اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام لیا انسانیت میں سب سے عظیم ہونے کے لحاظ سے۔ سورہ یوسف کی خاصیت یہ ہے کہ کسی ایک نبی کا قصہ پوری تفصیل کے ساتھ، اس کے جتنے بھی ڈائمنشنز ہو سکتے ہیں اس واقعے کے، اور جو اہم گوشے ہیں اس نبی کی زندگی وہ سب کے سب ایک جگہ بیان کر دیے گئے ہیں، ایک صورت میں، ایک مقام پر، ایک ترتیب کے ساتھ مسلسل جو بیان کر دیے گئے ہیں۔ تو یہ بہت خاص بات ہے، اور یہ صرف حضرت یوسف کے ساتھ ہی خاص ہے کہ ان کا پورا واقعہ بچپن سے لے کے آخر تک کا، اس پورا کا پورا قرآن کریم میں ایک جگہ سنا دیا گیا۔ پورا واقعہ تو بیان نہیں کیا جا سکتا، قرآن کریم نے پھر جس تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے اس تفصیل کے ساتھ، اور جو اہم نقطے، جو اہم پوائنٹس قرآن کریم نے اٹھائے ہیں ان کو خاص طور پر بیان کر کے ہم اس سیریز میں اس کو بیان نہیں کر سکتے۔ البتہ اس واقعے کے جو اہم پہلو ہیں اور اس کے جو اہم حصے ہیں ان پہ انشاءاللہ ہم لوگ گفتگو کریں گے۔ سورہ یوسف میں شروعات جو ہوتی ہے حضرت یوسف کے واقعے کے قرآن کریم میں، وہ یہ کہ حضرت یعقوب کے بیٹے تھے کئی سارے، ان میں سے 2 بیٹے حضرت یوسف اور بنیامین یہ الگ ماں سے تھے اور چھوٹے تھے، اور باقی بیٹے جو تھے وہ دوسری ماں سے تھے۔ حضرت یوسف نے بچپن میں خواب دیکھا ایک مرتبہ کہ وہ کہیں ہیں، موجود ہیں، بیٹھے ہیں، کھڑے ہیں، اور ان کو سورج، چاند اور ستارے سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یوسف نے خواب اپنے والد صاحب کو بتایا، حضرت یعقوب کو، اس وقت جن کی عمر ڈھل رہی تھی، جو اس وقت تیزی سے بڑھاپے کی طرف آ رہے تھے، تو انہوں نے اپنے والد صاحب کو خواب بتایا۔ حضرت یعقوب سمجھ گئے کہ معاملہ کیا ہونے والا ہے، اور انہوں نے اندازہ لگا لیا کہ ان کے بعد نبوت کی وراثت، جو وراثت ان کے دادا سے چلی آ رہی تھی حضرت ابراہیم سے اور حضرت یعقوب تک پہنچی تھی، وہ سمجھ گئے کہ میرے بعد یہ وراثت اب یوسف کو جانے والی ہے۔ لیکن ہر آدمی کے گھر کے اپنے حالات ہوتے ہیں، اس کے لحاظ سے انہوں نے مناسب نہیں سمجھا کہ اس خواب کو ابھی عام کیا جائے، سب کے سامنے سے کھولا جائے۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، بیٹا خواب ابھی کسی کو بتانا نہیں۔ بہرحال دوسری طرف ادھر ان کے بھائی تھے، وہ بڑے اندرونی طور پہ وہ بڑی کھچاؤ میں رہتے تھے، کشیدگی کا شکار رہتے تھے کہ ہم دیکھتے ہیں ہمارے والد صاحب یوسف ہی یوسف کرتے رہتے ہیں، یہ چھوٹا ہے، بات ٹھیک ہے، لیکن ہمارے والد تو اسی کو کرتے رہتے ہیں۔ اچھا یہ بھی ذہن میں رہنا چاہیے کہ جب مائیں 2 ہو جاتی ہیں تو سگے بھائیوں والا جو معاملہ ہے وہ نہیں ہوتا، اور اس میں کھچاؤ ضرور ہوتا ہے کہ اچھا فلاں ماں کی اولاد کو زیادہ ترجیح دی جا رہی ہے، فلاں ماں کے بچوں کو زیادہ چڑھایا جا رہا ہے، یہ سب چیزیں بھی ہوتی ہیں۔ اس میں زیادہ پہلو اسی کا تھا
ایسا نہیں ہے کہ وہ کوئی بالکل درندے تھے اور بہت ہی خطرناک قسم کے، وہ بالکل آدم خور ہو چلے تھے، ایسا نہیں تھا، لیکن انسانی فطرت جو تھی وہ انہیں مجبور کر رہی تھی اس طرح سے سوچنے پر۔ اس کے نتیجے میں ان لوگوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کئی بار لے آنے کی گزارش کی کہ ہم چاہتے ہیں ہم سے جب جایا کریں ہم کھیتوں میں یا بکریاں چرانے، جانوروں کو چرانے کے لیے، تو ہم یوسف کو بھی لے جایا کریں شکار کھیلنے۔ حضرت یعقوب ہمیشہ منع کر دیتے تھے، لیکن ایک دن لوگوں نے بہت اصرار کیا اور انہوں نے جانے دیا۔ جب جانے دیا تو پھر ان لوگوں نے وہاں لے جا کر حضرت یوسف کو کپڑے اتار کر ان کو ایک کنویں میں پھینک دیا، اور ان کے جو کپڑے اتارے تھے اس پر انہوں نے خون لگا لیا کسی جانور کا، اور پھر واپس آئے روتے ہوئے کہ ابا جان بڑا ظلم ہو گیا، اور آپ جس بات سے ڈر رہے تھے وہی ہوا، اور یوسف کو بھیڑیا لے گیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی بات نہیں، جو ہوا وہ روئے، گڑ گڑائے اس بات پر، اور ان کا دل بالکل چکنا چور ہو گیا اس واقعے سے، لیکن نبوت کی حیثیت سے، ایک مومن کامل ہونے کی حیثیت سے انہوں نے فرمایا کہ کوئی بات نہیں، جو اللہ تعالیٰ نے کیا وہ کیا، اور اب ہمیں بہترین انداز سے صبر کرنا چاہیے۔ یہاں پہ ایک کہانی رک گئی، اب دوسری کہانی شروع ہوتی ہے۔ ادھر حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں ہیں، بچے ہیں، گھبرا رہے ہیں، لیکن نبی ہونے والے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فہم فراست ان کو دیا تھا اس عمر کے لحاظ سے جو ہونی چاہیے تھی۔ انہوں نے دیکھا کہ کنویں میں ایک ڈول آ رہا ہے، ایک قافلہ گزر رہا تھا، اس نے دیکھا کہ کنواں ہے، چلو پانی نکالتے ہیں، اس نے ڈول اندر ڈالا تو پانی تو کیا آتا، اس میں حضرت یوسف لٹک گئے اور وہ اوپر پہنچ گئے۔ وہ لوگ جو انہوں نے جا کے دیکھا بچے کو ہلا ہلا کر، انہوں نے کہا وہ بچہ تو بڑا صحیح سلامت ہے، اور انہوں نے کہا واہ یہ تو بچہ جب ہے اور ہمارے قبضے میں آیا ہے۔ اس زمانے میں غلامی کا نظام چلتا تھا، تو انہوں نے کہا کہ چلو ہم لوگ مصر جا ہی رہے ہیں اپنے ٹریڈنگ کے لیے، تو ساتھ میں اس بچے کو ہی بیچ لیں گے، اور اس بچے کی جو گویا کہ انکم ہوگی وہ تو پورا کا پورا بونس ہی ہے ہمارے لیے، اس میں ہمارا کچھ لگا تو ہے نہیں، لاگت تو کچھ نہیں۔ بڑے خوش وہ لوگ لے گئے حضرت یوسف۔ اب یوں سمجھے کہ دو کہانیاں ختم ہو گئی، اب تیسری ایک کہانی شروع ہو رہی۔ بازار میں حضرت یوسف علیہ السلام، یا بلکہ دوسری کہانی کو تھوڑا اور آپ پھیلائیں آگے، بازار میں حضرت یوسف پہنچے، اور وہاں پر عزیز مصر ایک عہدہ تھا مصر میں، آج کے لحاظ سے وزیر اعظم، آج کے لحاظ سے انڈیا کے لحاظ سے یا جہاں پر پریسیڈنشل نظام چلتا ہے، سسٹم ہوتا ہے، وہاں کے لحاظ سے پریسیڈنٹ کو آپ رکھیں راجا کی جگہ پر، اور جو پرائم منسٹر ہے اس کو آپ رکھیں عزیز مصر کی جگہ پر۔ تو وہ اس زمانے میں پرائم منسٹر کی حیثیت تھی، سب سے زیادہ جو سرگرم عہدہ، سب سے اہم عہدہ جو تھا وہ پرائم منسٹر ہوتا تھا، اگرچہ اس سے اوپر بادشاہ ہوتا تھا، لیکن بادشاہ کو اتنی بھاگ دوڑ نہیں کرنی، اتنا لوگوں سے ملنا جلنا، اتنا فیصلوں پر نافذ نہیں ہونا ہوتا تھا، جیسا کہ ہمارے ہاں صدر جمہوریہ کا معاملہ ہوتا ہے۔ تو وہاں پر انہوں نے لے جا کے بیچ دیا، اور وہ جو خریدا گیا عزیز مصر کے لیے، اس وقت کے جو وزیر اعظم تھے ان کے لیے خریدا گیا۔ حضرت یوسف ان کے گھر میں پروان چڑھے، اس نے بھی دیکھا کہ بچہ تو بڑا شریف معلوم ہوتا ہے، اس نے غلاموں جیسا سلوک نہیں کیا عزیز مصر نے، بلکہ اولاد جیسا سلوک کیا، اور بڑی اچھی تربیت حضرت یوسف کی ہوئی، اور وہاں حضرت یوسف پروان چڑھتے چل گئے۔ بادشاہ جو تھے وزیر اعظم جو تھے عزیز مصر، ان کی بیوی جن کا نام زلیخا بھی بیان کیا جاتا ہے، قرآن کریم میں تو نہیں ہے، بہرحال زلیخا کو حضرت یوسف بہت اچھے لگتے تھے، حالانکہ عمر میں تو بہت بڑی تھی، ماہی کی طرح تھی، لیکن ظاہر بات ہے کہ کسی آدمی کے اوپر اگر شیطان سوار ہو جاتا ہے تو پھر یہ ساری حد بندیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ تو اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو جب وہ جوان ہو گئے، بڑے ہو گئے، بہکانا چاہا اور انہیں زنا پر آمادہ کرنا چاہا، غلط قسم کے تعلقات، ریلیشنز قائم کرنے چاہے۔ حضرت یوسف نے اس سے کان پکڑ لیے، کہا کہ بھائی ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس نے ایک مرتبہ بند کر لیا حضرت یوسف کو، آپ لوگ نے شاید دیکھا بھی ہو، آج بھی اس طرح کی جو پرانی حویلیاں ہوتی ہیں ان میں ایک دالان ہے، دالان کے اندر بڑا سا کمرہ، کمرے کے اندر ایک کوٹری، پھر کوٹری کے اندر چھوٹی کوٹری، اس طرح سے روم ہوتے تھے، حفاظت کے نقطہ نظر سے لوگ اسے بنایا کرتے تھے۔ تو ایسے سب سے اندر کا جو کمرہ تھا اس میں حضرت یوسف کو اس نے کسی بہانے سے بلایا اور سب دروازے بند کروا دیے، اور پھر گناہ پر آمادہ کیا، ان کو گناہ کرنے کے لیے تیار کیا۔ حضرت یوسف بھاگے، انہوں نے کہا بھائی یہ نہیں ہو سکتا، وہاں سے دوڑے اور دوڑے در ایک تو معجزاتی طور پر، چونکہ وہ اللہ کے نبی تھے، اللہ تعالیٰ نے معجزاتی طور پر ان کے لیے دروازہ کھلوایا، دروازہ خود بخود کھل گیا، اور اس طرح ہوتے ہوتے سارے دروازے کھل گئے، اور جو آخری دروازہ کھلا تو سامنے وہ جو وزیر اعظم عزیز مصر جو تھے وہ موجود، آگے آگے حضرت یوسف، پیچھے پیچھے بھی، سب دیکھ کے بالکل
भौचक्के रह गए कि ये क्या सूरत हाल है। जब उसने देखा उनकी बीवी ने कि भाई ये तो मैं फंस गई, तो उसने रोना धोना शुरू किया कि यूसुफ जो है इसने मुझे फंसाया और ये मुझे से गुनाह करना चाहता था, ये मुझसे जिना करना चाह रहा था, ऐसा वैसा। लेकिन अजीज मिस्र, कुरान करीम के अल्फाज बताते हैं कि अजीज मिस्र को अपनी बीवी के बात पे भरोसा नहीं हुआ, उसने उनकी बात नहीं मानी। और उसके बाद फिर ये वाक़या हुआ कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, एक बच्चा, एक नन्हा बच्चा महल में था, किसी मुलाजमा का बच्चा या किसी और आदमी का बच्चा जो महल का रुकन था, मेंबर था महल का, एक नन्हा मुन्ना बच्चा था। मौजज़ा दूसरा एक यहाँ पर साबित हुआ, जाहिर हुआ, और उस बच्चे ने बोला, वो बच्चा बोला, उसने आवाज निकाली, कहा कि इन दोनों में से दामन देख लिया जाए, दामन देख लिया जाए। अगर यूसुफ का दामन आगे से फटा हुआ है, दामन अगर फटा हुआ है, तो इसका मतलब यह है कि यूसुफ गुनाहगार हैं, ये गुनाह करना चाहते थे और उसने, औरत ने बचना चाहा, इसके ऐसे इनका दामन फट गया। अगर यूसुफ का दामन पीछे से फटा हुआ है, तो इसका मतलब है कि यूसुफ गुनाहगार नहीं है, औरत गुनाहगार है, और इसका मतलब यह है कि ये भाग रहे थे और वो इन्हें खींच रही थी। ये इस वाक़े पे ही सब हैरान रह गए कि ये क्या हुआ, एक नन्हा बच्चा कैसे बोल पड़ा। खैर, उसके बाद जब देखा गया तो हजरत यूसुफ का दामन पीछे से फटा हुआ था, लेकिन अब वो वज़ीर आज़म की बीवी भी थी, इसलिए कोई बोल्ड एक्शन नहीं लिया जा सकता था। घर में अपने कमरे में, बंद कमरे में वज़ीर आज़म ने डांटा हो, डपटा हो तो बात अलग है, लेकिन कोई ऐसा एक्शन नहीं लिया गया जैसा कि लिया जाना चाहिए। इस वाक़े की काफ़ी शोहरत हो गई पूरे मुल्क में, और जो वज़ीरों की दूसरी बीवियां थीं, उन लोगों ने काफ़ी बातें बनानी शुरू कर दी कि हैरत है, जुलेखा को भी अपना नौकर ही मिला है ये सब करने के लिए, तौबा तौबा, इसे कोई और मिला ही नहीं आशिक होने के लिए, दिल देने के लिए। तो इस तरह की बातें शुरू हो गई। जुलेखा को तरकीब सूझी, उसने एक मरतबा एक दावत की लोगों की, और सब खवातीन जो थीं, बड़े घरानों की, सबको बुलाया, और बहाने से फिर हजरत यूसुफ को बुलाया किसी काम से। हजरत यूसुफ जब वहां पर आए तो सब औरतें देखती देखती रह गईं, और कुरान करीम में जो अल्फाज हैं मलकुन करीम के हैं, सबने कहा रे तो बिल्कुल एक निहायत पाकीज़ा फरिश्ता लगता है, ये कौन है? तो जुलेखा ने बताया, तुम लोग बहुत मजाक उड़ा रही थी ना मेरा, ये वही नौजवान है। उसमें यह भी हुआ कि बहुत सारी जो खवातीन थी उन्होंने चाकू से अपने हाथ भी काट लिए। अब इस वाक़े का भी बड़ा शोहरा पूरे मुल्क में हो गया, और यानी कहानी पे कहानी बनती चली जा रही थी, लेकिन इनके खिलाफ एक्शन नहीं लिया जा रहा था। फैसला किया गया कि भाई यूसुफ जो भी हैं, अगरचे वजीर आजम के करीब हैं, वो बहुत एतमाद भी करते हैं उन पे, लेकिन मसले को दबाने के लिए ऐसा किया जाए कि यूसुफ को जेल में डाल दो, सारा मामला दब जाए, कुछ अरसे के लिए सन्नाटा हो जाए। हजरत यूसुफ को जेल में डाल दिया गया बगैर किसी वजह के, बगैर किसी जुर्म के। अब यहां से फिर एक अलग कहानी शुरू होती है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जेल में थे, तो वहां पर उनके पास दो लोग और थे। दो लोग एक दिन आए सुबह सुबह, उन लोगों ने, वो दोनों जो थे उनसे कुछ फ्री हो गए थे, उन्होंने आकर अपना ख्वाब बताया। एक ने कहा कि मैंने ख्वाब देखा है कि मेरे सर पे एक बड़ा सा टोकरा रखा हुआ है, उस टोकरे में रोटियां हैं और बहुत सारी चील कौवे हैं, वो रोटियां नोच नोच के ले जा रहे हैं। दूसरे ने कहा कि मैंने ख्वाब देखा है कि बादशाह को मैं शराब पिला रहा हूँ निचोड़ निचोड़। हजरत यूसुफ ने कहा कि अच्छा, मैं ख्वाब की ताबीर तुम्हें बताता हूँ। यहाँ पर एक खास, एक दाई की, ये जो हम लोगों को बिलखुसूस हिंदुस्तान के मुसलमानों को सीखने की चीज़ है, वो ये कुरान करीम के अल्फाज बताते हैं कि जब उन्होंने ख्वाब पूछा, हजरत यूसुफ को ताबीर पता थी, अल्लाह ताला ने उनको खास तौर पर ताबीर का इल्म अता फरमाया था, यानी जो ख्वाब देखे उसका क्या मतलब है, इसका इल्म हजरत यूसुफ को खास तौर पर दिया गया था। हजरत यूसुफ ख्वाब सुनते ही समझ गए थे कि क्या मतलब है, लेकिन उन्होंने फौरन बताया नहीं। चंद मिनट उन्होंने लिए, कहा इससे पहले कि अभी हमारे पास लोग आए खाने वाने के लिए, 1-2 मिनट मैं पहले बातें करूंगा, फिर तुम्हें ख्वाब की ताबीर बताऊंगा। उन्होंने कहा जी बताइए। हजरत यूसुफ ने उनको दीन की तरफ बुलाया और कहा कि खुद सोचो, अकली तौर पे उनके दिमाग को क्लिक किया, उन्होंने चोट उस पर लगाई कि खुद सोचो, गौर करो कि इतने सारे खुदा, ये बेहतर है कि एक खुदा की इबादत बेहतर है। एक खुदा की तरफ, तौहीद की तरफ उनको बुलाया, उनकी अक्ल में बात आई। इस दरमियान फिर उन्होंने चंद मिनट के वक्फे के बाद उनको ख्वाब की ताबीर भी बता दी, और एक से कहा कि तुम्हारे हक में जो फैसला होगा वो ये होगा कि तुम्हें फांसी हो जाएगी।
تم مار دیے جاؤ گے، ایک سے کہا کہ تم بحال کیے جاؤ گے اور تمہاری جو ملازمت ہوگی وہ بادشاہ کے پاس لگے گی، بادشاہ کے خادم کی حیثیت سے۔ وہی ہوا آگے چل کے، جو تھا ایک وہ مار دیا گیا، اور جو بادشاہ کا خادم بننا تھا اس سے حضرت یوسف نے کہا تھا کہ دیکھو بادشاہ کے پاس اگر جب تم جاؤ تو بادشاہ سے خاص طور پر میرے بارے میں بتانا کہ میری فائل کھلے، میرے بارے میں سنا جائے کہ کیا ہو رہا ہے، میں کیوں جیل میں ہوں۔ تو میں نے ابھی جو عرض کیا اس بات کو میں دوبارہ دہرانا چاہوں گا، ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے اس میں خاص سبق یہ ہے کہ ہم دعوتی لحاظ سے پورے طور پہ تیار رہیں۔ توحید، رسالت، آخرت، اسلام کی خوبیاں، دوسرے مذہبوں کی خامیاں، یہ ہمارے سامنے رہنی چاہیے۔ کفر کی، شرک کی، سینکڑوں خداؤں کو، ہزاروں خداؤں کو پوجنے کی جو خرابیاں ہیں وہ ہمارے علم میں رہنی چاہیے، اور جب یہ چیزیں ہمارے علم میں رہیں گی تو ہمیں پھر موقع کی تلاش میں رہنا چاہیے۔ دن میں ہمارے ساتھ دسیوں مواقع ایسے آتے ہیں، بسوں میں، میٹرو میں، ٹرین میں، پلین میں، آفیسز میں، اسکول میں، کیمپس میں، کہ ہم لوگوں سے بات چیت کر سکتے ہیں، موقع ملتا ہے ہمیں، لیکن ہم بات چیت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اس لیے ہم بات نہیں کر پاتے۔ یہ ہمیں بہت خاص سبق یہاں سے ملتا ہے۔ حضرت یوسف کا جو تھا جیل میں دوست، وہ جب آزاد ہو گیا تو بھول گیا جا کر کہ کیا بات ہوئی تھی اور یوسف نے مجھ سے کیا کہا تھا۔ اب پھر ایک الگ کہانی شروع ہوتی ہے۔ وہ کہانی اس میں یہ ہے کہ وہ جو بادشاہ تھا جس کے پاس حضرت یوسف کا وہ دوست جیل والا، وہ ان کا خادم بن گیا تھا بادشاہ کے جا کر، ایک مرتبہ بادشاہ نے خواب دیکھا کہ 7 موٹی تگڑی گائیں ہیں، وہ 7 دبلی پتلی گایوں کو نگل گئیں۔ 7 بالیاں ہیں اس کی، گیہوں کی بالیاں، وہ 7 بالیوں کو نگل گئیں۔ عجیب و غریب خواب تھا۔ بادشاہ کو بڑی فکر ہوئی کہ ایک ایسا خواب ہے۔ اس نے ملک بھر میں تعبیر بتانے والے، خوابوں کا مطلب بتانے والے لوگ تھے، ان کو بلا لیا۔ سب لوگ آئے، سب سے خواب کی تعبیر پوچھی گئی، خواب کسی کے سمجھ میں نہیں آیا، اور سب نے کہا بادشاہ سلامت ہے، کوئی خواب نہیں ہے، اور اس کو آپ چھوڑ دیں، صحیح ہے، کوئی خواب واب نہیں۔ اب بادشاہ کے لیکن دماغ میں وہ خواب گھومتا رہا کہ کچھ نہ کچھ تو ہے۔ تو وہ جو خادم تھا اس نے ایک دن پوچھا بادشاہ سلامت کیا بات ہے، کچھ پریشان لگ رہے ہیں؟ اس نے بتایا بھائی جو خواب ہے لوگوں نے تو کہا ہے کہ اس کا کوئی مطلب نہیں ہے، لیکن میرا ذہن مطمئن نہیں ہے کہ اس کا کوئی مطلب نہیں، کچھ نہ کچھ تو ضرور ہے۔ اب اس وقت اس خادم کے ذہن میں اچانک حضرت یوسف کی بات آئی، کہا بادشاہ سلامت ایک ایسا نوجوان تھا وہاں پر، ہمارا دوست ہو گیا تھا، اور ایسا ایسا جو خواب کی تعبیر اس نے بتائی ہو بہو وہی سامنے آئی، آپ فرمائیں تو اس سے رابطہ کیا جائے۔ بادشاہ نے کہا سوچ کیا رہے ہو، جاؤ فوراً بلاؤ۔ بلوایا گیا، حضرت یوسف نے آنے سے منع کر دیا، کہا کہ ایسے نہیں آؤں گا، میں جیل میں کیوں ہوں، میری فائل کھولی جائے، میرے بارے میں فیصلہ ہو، اس کے بعد میں نکلوں گا جیل سے۔ جب مجھے ظالمانہ طور پہ آپ نے رکھا ہی طور رکھیے، صرف بادشاہ کو خواب بتانے کے لیے میں آ جاؤں، ایسا نہیں ہوگا۔ چنانچہ حضرت یوسف کی فائل کھلوائی گئی، دربار سجا سب ہوا، اور اس دربار میں زلیخا نے اپنا جرم قبول کیا، کہا کہ سراسر جرم میرا ہی ہے، میں نہیں ایسا کیا تھا، میں نے یوسف کو گناہ پر آمادہ کیا تھا۔ پھر جب مجھے ہر طرف سے لوگوں کے طعنے سننے کو ملے تو میں نے ہی وہ دعوت کی تھی، اس میں خواتین نے اپنے ہاتھ کاٹے تھے، اور اس کے بعد پھر یوسف کو جیل میں ڈال دیا گیا تھا پورے معاملے کو دبانے کے لیے۔ فیصلہ ہو گیا، حضرت یوسف کو باعزت بری کیا گیا۔ اب بادشاہ نے کہا اچھا اب خواب کی تعبیر بتاؤ۔ حضرت یوسف نے خواب کی تعبیر بتائی اور کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ 7 سال ہمارے اسٹیٹ میں، مصر میں بہت زیادہ غلہ ہوگا، اور 7 سال تک ہمارے اسٹیٹ میں بہت زبردست پھر قحط پڑے گا بعد میں، اور ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا میں چاہتا ہوں کہ آپ یہ ساری ذمہ داری مجھے دے دیں اور میں اس پورے نظام کو اچھی طرح چلاؤں۔ 7 سال اتنے اچھے گزارے ہیں کہ اگلے 7 سال جو قحط والے ہیں اس میں بھی پریشانی نہ ہو۔ بادشاہ نے ان کی بات مان لی اور ان کو ذمہ داری دے دی گئی۔ اب یہاں پر یہ معاملہ ختم۔ اب حضرت یوسف بہت ہی ایک پاورفل انسان کے طور پہ سامنے آتے ہیں۔ وہ مظلوم یوسف جو تھے وہ اب ختم، اس کا باب بند ہو گیا۔ یہاں پر دوسری کہانی شروع ہو گئی۔ حضرت یوسف نے بہت ہی اچھے انداز سے بڑے بڑے گودام بنوائے، بڑا انتظام کیا، بہت زبردست قسم کی پیداوار ہوئی، اور پیداوار بہت زیادہ ہوتی رہی، اور اس سب کو جمع بھی کیا جاتا رہا، وہ سب اسٹاک کیا جاتا رہا۔ اس کے بعد 7 سال گزر گئے۔ 7 سال کے بعد پھر دوبارہ جب دور آیا قحط سالی کا، قحط پڑا، بہت سوکھا پڑ گیا، ہر طرف ساری فصلیں سوکھ گئیں، بارش بالکل زیرو ہو گئی، کہیں سے ندیاں سوکھ گئیں، تالاب سوکھ گئے، اور بہت حالت خراب ہو گئی۔
تو مصر میں اعلان کر دیا گیا کہ آس پاس کے دوسرے علاقوں کے لوگ بھی آ سکتے ہیں اور آ کر ہم سے غلہ لے جا سکتے ہیں، ہمارے پاس غلہ خوب ہے۔ ہر طرف سے لوگ آنے لگے، آتے تھے، غلہ لے جاتے تھے، اور یہ پورا نظام چل پڑا۔ جو حضرت یوسف نے حکمت عملی اختیار کی تھی وہ بڑے اچھی طرح سے کام کر رہی تھی۔ دوسری طرف اب جب ہر طرف سے لوگ آنے لگے تو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی غلہ لینے کے لیے آئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھتے ہی سمجھ گئے کہ یہ میرے بھائی ہیں، اور انہوں نے ان سے پوچھا کہ تمہارا کوئی اور بھائی بھی ہے کیا؟ کہاں ایک بھائی اور ہے، کہا اس کو لے کے آنا۔ وہی ان حضرت یوسف کا جو سگا بھائی بنیامین، کہا کہ اس کو لے کر آنا اگلی بار آؤ۔ بہرحال غلہ لے کے چلے گئے، دوبارہ آئے، پھر بنیامین کو لے کر آئے۔ والد صاحب سے بڑی ضد کی اور بڑی منت سماجت کی، جانے دیجیے ورنہ غلہ نہیں ملے گا۔ والد صاحب نے کہا جاؤ، اور اس کے بعد وہ آئے ان کو لے کر۔ حضرت یوسف نے اپنے بھائی کو بلایا، ملے، اور دونوں بھائی مل کے بڑے روئے اور بہت ہی محبت سے ملے۔ اور اب حضرت یوسف ان کو روکنا چاہتے تھے، اپنے بھائی کو کیسے روکیں؟ حضرت یوسف نے اپنا ایک پیالہ جو تھا اپنے یوز کا، وہ بنیامین کے سامان میں ڈلوا دیا۔ قافلہ چلا گیا، پھر حضرت یوسف نے یہاں سے دوڑایا سپاہیوں کو کہ دیکھو میرا وہ پیالہ کھو گیا ہے، جو قافلے بھی گئے ان میں سے کوئی لے گیا ہوگا، سب کے سامان کی تلاشی لو۔ تلاشی لی گئی، بنیامین کے سامان میں سے وہ نکلا۔ حضرت یوسف نے کہا کہ بھائی اس کو روکنا ہوگا، اس کو نہیں جان دیں کہ باقی سب لوگ جائیں۔ انہوں نے کہا نہیں بھائی ایسا نہیں، اور بڑا مسئلہ ہو جائے گا، ہم میں سے کسی کو روک لیجئے، چونکہ واقعہ ان کو یاد تھا حضرت یوسف والا، ہمارے والد صاحب ہم پہ ویسے ہی بھروسہ نہیں کرتے وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی باتیں انہوں نے لیکن روک لیا۔ یہ لوگ وہاں سے واپس گئے۔ واپس جب گئے تو والد صاحب کو پورا معاملہ بتایا، والد صاحب نے کہا نہیں ہے، اور وہ اس پہ بہت زیادہ بیچارے بے چین ہوئے۔ انہوں نے بھائیوں کو پھر بھیجا، بھائی وہاں سے آئے واپس، اور جب آئے واپس تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اب ان کو پکڑا اور ان کو بٹھایا اور کہا کہ بھائی ایسا ایسا ہے، اور یہ بتاؤ کہ کیا اس سے پہلے بھی کوئی بھائی تھا ایسا جس کے ساتھ تمہارا معاملہ ہوا تھا؟ تمہارے والد صاحب کیوں بھروسہ نہیں کرتے، کیوں اعتبار نہیں کرتے، کیا بات ہے؟ تو ان لوگوں کا ذہن فوراً پہنچ گیا، انہوں نے کہا تم ہی یوسف ہو کیا؟ حضرت یوسف نے پھر کہا کہ ہاں میں ہی یوسف ہوں، اور پھر ان لوگوں نے بہرحال معافی تلافی کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کو معاف کیا، کہا جو ہوا تھا ہو گیا۔ اس کے بعد پھر حضرت یوسف نے اپنی قمیص اتار کے دی، پتہ چلا انہیں کہ ان کے والد صاحب روتے روتے ان کی آنکھیں چلی گئی ہیں اپنے بیٹے کے یاد میں، یوسف کی یاد میں۔ انہوں نے کہا کہ میری یہ قمیص لے جاؤ، والد صاحب کی آنکھوں پہ ڈالنا، اور پھر سب لوگ یہاں آ جاؤ۔ یہاں سے یہ لوگ گئے جب واپس تو بھی راستے ہی میں تھے، خوشی خوشی بھاگے چلے جا رہے تھے۔ ادھر حضرت یعقوب بالکل بوڑھے ہو چکے تھے، کہنے لگے مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی۔ بوڑھے ہو گئے تھے لیکن نور نبوت، آنکھیں تو گئی تھی، نبوت کا نور تو نہیں گیا تھا، نبوت کی بصیرت تو نہیں گئی تھی۔ کہنے لگے کہ مجھے کہیں سے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ تو جو لوگ اس وقت یعقوب کے پاس بیٹھے تھے کہنے لگے او ہو یہ جو ہیں پہلے ان کی آنکھیں چلی گئیں یوسف کی محبت میں، اب لگتا ہے دماغ پہ بھی اچھا خاصا اثر ہو گیا ہے۔ کہاں یوسف کی خوشبو، کب کا یوسف ختم ہو چکا کیا پتا۔ بیٹے آئے تو انہوں نے الگ بالکل کہانی سنائی، ان کی آنکھ پہ وہ قمیض ڈالی، ان کی آنکھیں واپس آ گئیں، اور ہنسی خوشی سب لوگ وہاں سے واپس آئے اور پھر مصر میں آ کر آباد ہوئے۔ یہ میں نے بہت مختصر جتنا میں تیزی سے سنا سکتا تھا آپ کو میں نے واقعہ سنایا۔ اس واقعے سے ہمارے سامنے دو سبق بہت زیادہ آتے ہیں، بلکہ سب سے بڑا سبق اس واقعے کا ہے، وہ ہے صبر، جمنا، حق پر استحکام، حق پر مضبوطی دکھانا، حالات کیسے ہی نازک کیوں نہ ہو جائیں اور ایسا لگ رہا ہو کہ ہر طرف اب اندھیرا اندھیرا ہے، روشنی کی ایک کرن بھی نظر نہ آتی ہو، تو بھی اس پروردگار عالم سے لو لگائے رکھنا، اور اس بات کا یقین رکھنا کہ اس جہاں پر روشنی کی ایک کرن بھی نظر نہیں آ رہی ہے، وہ پروردگار یہاں پر ایک پورا سورج اگا دے گا، سورج روشن کر دے گا، اس بات کی امید رکھنا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے سے یہ ہمیں سب سے بڑا سبق ملتا ہے۔ اس واقعے کے اندر ایک پہلو وہ تھا جو میں نے بتایا، غیر مسلموں کے لیے، غیر مسلموں کے ساتھ ریلیشن کس طرح کے ہونے چاہیے، کیا اسٹریٹجی ہونی چاہیے ہماری، یہ ہر مسلمان کا فرض ہے۔ ہم دعوت کے لیے غیر مسلموں کو اللہ کی طرف بلانے کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھیں، اسٹڈی کریں، پڑھیں، معاملات کو سمجھیں، دین کو سمجھیں، اور جب ہم سمجھیں گے تبھی یہ کیفیت پیدا ہوگی کہ ہم لوگوں کو جب بھی موقع ملے گا، جہاں بھی موقع ہوگا، ہم خود بہتاب رہیں گے کہ ہم بتائیں، پیار سے، محبت سے ان کو ہم باتیں بتائیں۔
تیسری بات یہ کہ ہم لوگوں کو جو تیسرا بڑا سبق ملتا ہے اس واقعے سے وہ یہ کہ طاقت کے نشے میں کبھی نہیں آنا چاہیے. ان کے بھائی ایسا کہ سمجھ رہے تھے ارے ہم بہت مضبوط ہیں، بچے ہیں، ان کا کیا ہے، ہم نے تو کنویں میں ڈال دیا، کس کو کیا پتا چلا. لیکن حالات بدل گئے. اسی طرح سے ادھر زلیخا جس کے گھر میں حضرت یوسف پلے، عزیز مصر کی وزیر اعظم جو مصر کہتے ہیں ان کی بیوی، وہ بھی طاقت کے نشے میں تھی. تو اسے بھی یہی تھا کہ ارے مجھے کون کیا کر سکتا ہے. لیکن انسان کو طاقت کے نشے میں کبھی نہیں رہنا چاہیے. اچانک حالات بدل جاتے ہیں، صورتحال کچھ سے کچھ ہو جاتی ہے اور آدمی کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ کیا سے کیا ہو گیا. اس لیے یہ 3 بڑے سبق ہمارے سامنے ہیں. سب سے بڑا سبق صبر کا، عزم، حوصلہ جمنا، استحکام دکھانا، مضبوطی دکھانا، کبھی مایوس نہ ہونا. ہر طرف اندھیرا ہو، ہاتھ پاؤں کٹ چکے ہوں، امید کی کوئی کرن نظر نہ آتی ہو، تو بھی پروردگار عالم سے امید رکھنا کہ وہ ضرور روشنی پیدا کرے گا، اور اپنا کام ہلکے ہلکے کرتے چلے جانا. دوسری طرف دوسرا جو پیغام ہے وہ ہے غیر مسلموں سے رابطے کا، کہ ہمیں غیر مسلموں سے رابطہ اپنا مضبوط رکھنا چاہیے. لیکن رابطہ اسی وقت ہوگا جب ہمیں خود معلومات ہوگی، تبھی ہم ان سے رابطہ رکھ سکیں گے، ان کو باتیں بتا سکیں گے. وہ کس اندھیر نگری میں گھوم رہے ہیں ان کو بتا سکیں گے کہ آپ کہاں گھوم رہے ہیں، روشنی کہاں ہے. اور تیسرا سبق طاقت کا نشہ، تکبر، ان چیزوں سے بچنا، اپنے آپ کو بڑائی سے بچانا. ان تمام چیزوں سے جب ہم اپنے آپ کو بچائیں گے تو انشاءاللہ پھر حالات بہت صحیح ہوں گے. سورہ رعد چھوٹی سی صورت ہے. یہ چھوٹی اس معنی میں کہ اب تک جو صورتیں آئی ہیں وہ بہت لمبی لمبی تھی. اس صورت میں 6 رکوع ہیں، اور اس صورت میں اللہ تعالی نے خاص طور پر بالکل جو اصلی موضوعات ہیں مکی صورتوں کے، وہ موضوعات اس صورت میں بہت مختصر انداز میں پیش کیے گئے ہیں. مکی صورت ہے، اور مکی صورتوں میں ہم جان چکے ہیں کہ کیا کیا ٹاپکس ریز کیے جاتے ہیں، اٹھائے جاتے ہیں. اس صورت میں بھی خاص طور پر وہ موضوعات آئے ہیں اور بہت جامعیت کے ساتھ آئے ہیں. بات شروع ہوئی ہے اللہ تعالیٰ کی عظمت کے بیان سے، اللہ تعالیٰ کی شان بیان کی گئی ہے، اور اس کے بعد قوموں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا کیا طریقہ ہے، قوموں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کیا رویہ اختیار کرتا ہے، اس کو بیان کیا گیا. یعنی قوم ایک ہے، اللہ تعالیٰ اس پہ نعمتیں دیتا ہے، خوب نعمتیں اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے. ان نعمتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ جب دیکھتا ہے کہ ان میں بگاڑ پیدا ہو رہا ہے تو پروردگار عالم ان کی ہدایت کے لیے اپنے نبی بھیجتا ہے. 1 نبی، 2 نبی، کئی نبی ایک وقت میں آتے ہیں، ان کو ہدایت کی طرف بلاتے ہیں. نبیوں کو معجزے بھی دیتا ہے ضرورت کے مطابق، نبیوں کو کتابیں بھی دیتا ہے ضرورت کے مطابق. بے پناہ کرم فرماتا ہے، بے پناہ چھوٹ دیتا ہے. ان کے بڑے بڑے جرموں کو، ان کی بڑی بڑی خطاؤں کو، ان کی بڑی بڑی غلطیوں کو اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے. لیکن ایک مرحلہ ایسا آ جاتا ہے جہاں اب سرکشی اپنے حد سے گزر جاتی ہے، پانی سر سے اونچا ہو جاتا ہے، زمین میں فساد برپا کر کے جب وہ پورے قوم کا ستیہ ناش کر دیتے ہیں اور ہدایت کی کوئی امید نہیں رہتی، نبیوں کو قتل کرنے پہ تل جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ گستاخیاں کرنے لگتے ہیں، ڈائریکٹ چیلنج اللہ تعالیٰ کے ساتھ کرنے لگتے ہیں، تو پروردگار عالم پھر ان پر عذاب نازل فرماتا ہے. اور پھر عذاب جو آتا ہے وہ ان کو تہس نہس کر کے رکھ دیتا ہے، وہ نیست و نابود ہو جاتے ہیں، گویا کہ تھے ہی نہیں. ایسے صورتحال ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ صاف صاف اس بات کو ہی فرماتا ہے کہ کسی قوم کو تباہ کرنا، برباد کرنا، اس پہ عذاب نازل کرنا، یہ ہماری کوئی ہابی نہیں ہے، شوق نہیں ہے، بلکہ ہم ہدایت کے لیے، اللہ کی طرف بلانے کے لیے ان قوموں کو پورا انتظام کرتے ہیں. جو کچھ کیا جا سکتا ہے کرتے ہیں، لیکن جب امید کسی طرح کی نہیں رہ جاتی اس کے بعد عذاب پھر آتا ہے. تو وہی معاملہ اس صورت میں بیان کیا گیا ہے. اور اس میں سورہ رعد میں خاص طور پر ہمارے سامنے ایک آیت کریمہ وہ بھی ہے جو قوموں کی زندگیوں میں بڑی اہمیت رکھتی ہے. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں لاتا اس وقت تک جب تک کہ وہ خود چینجنگ پر آمادہ نہ ہو، جب تک وہ خود اپنے آپ میں تبدیلی کرنے کے لیے آمادہ نہ ہو تب تک اللہ تعالیٰ کوئی تبدیلی ان میں نہیں کرتا. اس بات کی وضاحت اللہ تعالیٰ نے بہت وضاحت ساتھ فرمائی
یہاں یہ بات یاد رکھنی چاہیے، لفظ قوم کا آیا ہے، اللہ تعالیٰ کسی قوم میں کوئی تبدیلی نہیں کرتا، ایک اشارہ بہت خاص ملتا ہے۔ دیکھیے ایک تو امت مسلمہ کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ کے انعامات ہیں، اللہ تعالیٰ کے وعدے ہیں ہم سے، وہ ایک اپنی جگہ ہے، لیکن دنیا میں ایک انسان کی حیثیت سے کچھ وعدے ہیں، دنیا میں ایک انسان ہونے کی حیثیت سے کچھ اللہ تعالیٰ کے اصول ہیں جن کو فالو کرنا سب کے لیے ضروری ہے، جو فالو کرے گا وہ کامیاب ہوگا، چاہے مومن ہو چاہے نہ ہو۔ جیسا کہ شروع میں بالکل آیا تھا پہلے پارے میں، بسطن فی العلم والجسم، طالوت والے قصے میں یاد ہوگا آپ حضرات کو کہ علم اور جسم ان دونوں طاقتوں کی وجہ سے طالوت کو ہم نے بادشاہ بنایا، اگرچہ اس کے پاس کوئی بہت مضبوط بیک گراؤنڈ نہیں تھا۔ وہاں سے ہمیں اشارہ ملا تھا کہ علم اور صحت یہ دو ایسے پہلو ہیں زندگی کے جن پہلوؤں میں جو قوم آگے بڑھے گی وہ دنیا کی قیادت کرے گی، دنیا کو لیڈ کرے گی۔ مسلمان جب تک آگے بڑھے رہے ان دونوں چیزوں میں وہ لیڈ کرتے رہے، وہ لیڈر تھے دنیا کے، اور کئی سو سال انہوں نے اس قیادت میں گزارے ہیں، ان کی لیڈرشپ میں پوری دنیا کئی سو سال چلی ہے۔ جب مسلمان ان دونوں میدانوں میں پیچھے ہوتے چلے گئے تو میدان ان سے ہاتھ سے چلا گیا۔ آج بھی مسلمانوں کو اگر دنیا کی قیادت چاہیے، کامیابی چاہیے دنیاوی، تو ان کے لیے واحد راستہ یہ ہے کہ ان دونوں میدانوں میں خاص طور پہ آگے بڑھیں، علم میں اور صحت میں۔ یہ دو زندگی کے ایسے شعبے ہیں جن کے بغیر زندگی کی گاڑی چل نہیں سکتی۔ یہ ایک اصول ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم کو جب اس آیت کریمہ سے لے جا کے ہم جوڑتے ہیں تو ہمارے سامنے سبق آتا ہے کہ ایک قوم کی حیثیت سے، انسانی قوم، انسانیت کے ایک حصے کی حیثیت سے ہم لوگوں کو بھی ان اصولوں کو فالو کرنا ہوگا۔ ہم صرف سوچیں ہم امت محمدیہ میں سے ہیں، اللہ کے محبوب کی امت ہیں تو کامیاب تو ہم ہوں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں سب سے آگے بڑھائے گئی، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہی یہودیوں کی بھی سوچتے تھے اللہ کے محبوب بندے ہیں، ہمیں تو آگے ہونا چاہیے، ہمارے اوپر کوئی عذاب کیسے آ سکتا ہے؟ وہ یہ بھول گئے تھے، جیسا کہ ہم بھول گئے ہیں کہ نبی کی امت میں ہونا ایک الگ معاملہ ہے اور ایک انسان ہونے کی حیثیت سے انسانیت کا حصہ ہونا ایک الگ معاملہ ہے۔ آپ کسی نبی کی پیروی کرتے رہیں، امت محمدیہ کا حصہ ہیں ہم رسول کریم کی تعلیمات پہ عمل کرتے رہیں، جو فرائض ہیں واجبات ہیں ان کو ادا کرتے رہیں، بہت ساری تعلیمات جو دنیا میں آگے بڑھنے کی ان کو چھوڑے رکھیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ دنیا میں حالات خراب رہیں گے، ہم دنیا میں پستے رہیں گے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ لیکن چونکہ ہم نے فرائض واجبات پر عمل کیا ہوگا، اگرچہ بہت ساری تعلیمات سوشل اور اکنامیکل اور ایجوکیشنل جو رسول کریم کی ہدایتیں تھیں اگرچہ ان کو چھوڑ رکھا ہوگا، پولیٹیکل بھی ان سب کو اگرچہ چھوڑ رکھا ہوگا، لیکن اللہ پر ایمان لاتے تھے، رسول کریم کی باتیں مانتے تھے، ایک حد تک، محدود حد تک، لمیٹڈ انداز سے ہی، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ انشاءاللہ جنت میں داخل کرے گا۔ لیکن اس کا نتیجہ یہ بھی ہے کہ دنیا میں ہم پستے رہیں گے، کیوں؟ کیونکہ دنیا میں آگے بڑھنے کے جو اصول اور ضابطے ہیں ہم نے ان کو فالو نہیں کیا ہوگا۔ یہ دو الگ الگ حیثیتیں ہیں، ان کو بہت اچھی طرح سامنے رکھنا چاہیے، بہت اچھی طرح سے۔ اس آیت کریمہ سے ہمیں بڑا سبق ملتا ہے، صرف امت محمدیہ کا فرد ہونے کی وجہ سے ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ عام اعلان اللہ تعالیٰ کا، کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک خود اپنے اندر تبدیلی نہ لانا چاہے۔ یہ امت محمدیہ کے لیے بھی ہے، ہندوؤں کے لیے، سکھوں کے لیے، عیسائیوں کے لیے، یہودیوں کے لیے، سب کے لیے یہ اصول ہے، اور سب برابر برابر ہیں اس میں۔ جو تبدیلی لائے گا، جو چینجنگ لائے گا، جو ابھار اپنی قوم میں پیدا کرے گا وہ کامیاب ہوگا، جو نہیں کرے گا وہ ناکام ہوگا دنیا۔ اس کے علاوہ اس صورت میں جہنمیوں اور جنتیوں کے درمیان کیا فرق ہے، قیامت کے دن کیا فرق ہوگا، اس میں بیان کیا گیا ہے۔ کفار کی کچھ دلیلیں پیش کی گئی ہیں، ان کا جواب دیا گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دلاسا دیا گیا ہے، کفار مکہ کے جو مظالم اور جو تہمتیں حضور کے اوپر باتیں تھیں ان سے چوکن نہ کیا گیا، ان کو دلاسا دیا گیا کہ آپ اپنا دل چھوٹا نہ کیا کیجئے۔ اور اللہ تعالیٰ نے پھر آخر میں اپنی مرضی کے ساتھ اس صورت کو ختم کیا کہ جو کچھ ہم چاہتے ہیں دنیا میں وہ ہوتا ہے، اور جو ہم چاہیں گے وہی ہوگا۔ کسی کے اندر ہمت نہیں، کسی کی اوقات نہیں کہ پروردگار عالم کو اس کے مرضی سے، مرضی چلانے سے، اس کے فیصلوں میں ذرہ برابر بھی ادھر سے ادھر کر سکے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام سے منسوب صورت ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے، یہ بھی مکی صورت ہے،
اس میں 7 رکوع ہیں، رات میں 6 رکوع تھے، اس میں 7 ہیں، ٹاپکس تقریباً سیم ہیں چونکہ مکی صورت ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہی جو پیچھے بتایا گیا تھا کہ قوموں کے بارے میں، جو قومیں دنیا میں ہیں آباد، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا کیا طریقہ ہے، کیا اصول ہے، ضابطہ ہے۔ یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ قوموں کا کیا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ کس طرح کے رہتا ہے۔ جب تک ان کے پاس نعمتیں رہتی ہیں غافل رہتے ہیں، نبی آتے ہیں نبیوں کو جھٹلاتے ہیں، اور پھر معجزات مانگتے ہیں، معجزات دکھا دیے جاتے ہیں تو بھی جھٹلاتے ہیں، نہیں مانتے، اور بہت کم لوگ ان میں سے ایمان لاتے ہیں۔ عذاب آتا ہے پھر ختم ہو جاتے ہیں، بات ختم ہو جاتی ہے کہانی۔ اس کے بعد پھر شیطان انسانوں کا دشمن ہے، اس کو واضح کیا گیا ہے کہ شیطان کس طرح دشمن ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا پیش کی گئی ہے کہ حضرت ابراہیم نے جب کعبۃ اللہ کو بنایا کیا دعا کی اپنے پروردگار سے، اپنے لیے بھی، اپنی اولاد کے لیے بھی، اپنی نسلوں کے لیے بھی، اور آنے والے تمام انسانوں کے لیے جس شہر میں آباد تھے اس کے لیے ایک عام دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 6 رکوع میں سورہ ابراہیم کے یہ دعائیں ہیں، ان کو ہمیں یاد کرنا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ حضرت ابراہیم کی کیا دعائیں تھیں۔ اور آخری رکوع میں پھر یہ سورت ختم ہوتی ہے آخرت کے ذکر کے ساتھ، یعنی ابراہیم کا یہ رویہ تھا، قوموں کا یہ رویہ رہا، ابراہیم کا پھر یہ راستہ تھا، اور ان میں سے جو لوگ حضرت ابراہیم کے اسوے پر چلیں گے، حضرت ابراہیم کے طریقے کو اختیار کریں گے۔ کون سا طریقہ حضرت ابراہیم کا؟ نمونہ، آئیڈیل، اب صرف حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابراہیم کا جہاں حوالہ ہے وہ توحید کے لحاظ سے، جو لوگ توحید کے راستے پر چلیں گے اور توحید کے سلسلے میں حضرت ابراہیم جس طرح سے جمے ہوئے تھے اس طرح جمیں گے، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی، اپنا لیڈر، اپنا قائد تسلیم کریں گے اور انہی کے طریقے پر چلیں گے، ان لوگوں کے لیے قیامت کے دن بہت سہولتیں ہیں۔ جو لوگ ان کے راستے پہ نہیں ہوں گے وہ برباد ہوں گے، اور ان کے اوپر آخرت کی جو شدت، آخرت کی سختیاں ہیں ان کا ذکر کر کے رکوع میں یہ صورت ختم ہو گئی ہے۔ اس طرح سے یہ 13 پارے ہمارے یہاں ختم ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ 14ویں پارے کے لیے اگلے درس میں سورہ حجر سے پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔